کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے راج باغ سری نگر میں پارٹی کے صدر دفتر پر ہندوتوا بلوائیوں کے حملے اور توڑ پھوڑ کی شدید مذمت کی ہے۔ حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے سری نگر سینٹرل جیل سے جاری ایک پیغام میں حملے کو بزدلانہ کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس شرمناک واقعے سے فسطائی مودی حکومت کی بوکھلاہٹ کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا، کشمیری پنڈتوں اور دیگر شہریوں کا قتل بھارتی ایجنسیوں کی کارروائی ہے جس کا مقصد تحریک آزادی کشمیر کو بدنام اور کشمیریوں کو نسلی اور مذہبی بنیادوں پر تقسیم کرنا ہے۔ حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری بشیر احمد عرفانی، ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی اور دیگر حریت جماعتوں اور تنظیموں نے بھی اپنے بیانات میں حریت دفتر پر حملے کو ایک مذموم کوشش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے اونچے ہتھکنڈوں سے جموں و کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ دریں اثنا ضلع شوپیاں میں ایک دستی بم کے دھماکے میں 2 غیر کشمیری مزدور ہلاک ہو گئے۔ یہ مزدور ہرمن علاقے میں تلاشی کی کارروائی کے دوران دستی بم کی زد میں آ کر شدید زخمی ہو گئے اور بعد ازاں ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ کارروائی کے دوران بھارتی فوج نے ایک کشمیری نوجوان کو بھی گرفتار کر لیا۔ ضلع کپواڑہ کے علاقے کرنا میں بھی قابض فوج نے ایسی ہی ایک کارروائی کے دوران ایک اور نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ قابض فوج نے بارہمولہ، اسلام آباد، پلوامہ اور کلگام میں بھی تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں انجام دیتے ہوئے لوگوں کو ہراساں کیا اور توہین و تذلیل کے مراحل سے گزارا۔ دوسری طرف بھارتی تحقیقاتی ادارے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے پیراملٹری فورسز کے ہمراہ ضلع پلوامہ کے کئی علاقوں جنڈوال، آرمولہ، نرولا اور بنزو میں گھروں پر چھاپے مارے اور اس دوران خواتین اور بچوں سمیت لوگوں کو ہراساں کیا اور ان کے موبائل، لیپ ٹاپس اور دیگر دستاویزات قبضے میں لے لیے۔ سری نگر میں ایک پنڈت نوجوان نے مقبوضہ علاقے میں شراب کی فروخت کی اجازت کے خلاف مظاہرے کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کشمیری پنڈتوں پر زور دیا ہے کہ وہ مودی حکومت کی طرف سے اپنی آنکھوں پر بندھی گئی پٹی کو ہٹا دیں اور اس کے فرقہ پرست ایجنڈے سے ہوشیار رہیں۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے کی موجودہ صورتحال مودی حکومت کے دعووں کے برعکس ہے۔ سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں کارکنوں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ مودی حکومت مقبوضہ کشمیر کی صورتحال معمول پر آنے کا دعویٰ کر رہی ہے، تاہم مقبوضہ علاقے کی صورتحال ان دعووں کے برعکس ہے۔ بھارتی ریاست پنجاب سے بھارتی پارلیمنٹ کے سکھ رکن اور شرومنی اکالی دل کے صدر سمرنجیت سنگھ مان نے بھارتی پولیس کی طرف سے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر جانے سے روکے جانے کے بعد مودی حکومت سے سوال کیا ہے کہ اگر مقبوضہ کشمیر کے حالات معمول کے مطابق ہیں تو پھر انہیں مقبوضہ علاقے میں جانے سے کیوں روکا گیا؟ بھارتی قابضین نے سمرنجیت سنگھ مان کو پنجاب جموں سرحد پر مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ مودی کی حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی مقبوضہ کشمیر میں اپنے کارپوریٹ دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے مذموم اقدامات کر رہی ہے، جس سے مقبوضہ علاقے کی معیشت اور تاجروں کو بھاری نقصانات کا سامنا ہے۔ وہ جموں کے تاجروں کے بیانات پر رد عمل ظاہر کر رہی تھی، جنہوں نے شکایت کی تھی کہ مقبوضہ علاقے میں ریلائنس اسٹورز کا کھلنا مقامی کاروبار کے لیے مہلک ثابت ہوگا۔ بھارتی شہر حیدرآباد میں ہندو انتہا پسند پوجا کے لیے تاریخی مسجد قطب شاہی میں زبردستی داخل ہو گئے۔ انہوں نے مسجد میں توڑ پھوڑ کی، جس کے بعد علاقے کے حالات کشیدہ ہو گئے۔ تقریباً 150 ہندو انتہا پسندوں نے شہر کے رائے دو گرام علاقے میں قائم مذکورہ مسجد کی حفاظتی دیوار توڑ کر اس میں داخل ہو گئے اور وہاں ایک بت رکھ دیا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے واقعے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطب شاہی مسجد میں ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے بتوں کی پوجا کرنے سے مسلمانوں کے جذبات پوری طرح سے مجروح ہوئے ہیں۔ کانگریس نے کہا ہے کہ ہندو انتہا پسندوں نے اس واردات سے سانحہ بابری مسجد دہرانے کی کوشش کی ہے۔